بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کل تک کے ہم لیکچرز میں ہم درجہ بندی کی ڈیفینیشن، درجہ بندی کی اقسام کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایون کہ ہم آخر میں ہم نے کتابی درجہ بندی و علمی درجہ بندی کا موازنہ بھی کیا تھا۔ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کتب خانوں میں درجہ بندی کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ ہم اس درجہ بندی کی بدولت کتب خانے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی سروسز ہیں، وہ اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے ہم فعال کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو کتب خانے کے اندر درجہ بندی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ جیسے اگر میں اس کی مثال ایسے دوں کہ اگر آپ کو کسی کو کہا جائے درجہ بندی کے بغیر کتب خانے کی وہی بات ہوگی کہ جس طرح ایک بہت بڑے سٹور کے اندر سے یا بھوسے کے ڈھیر کے اندر سے سوئی تلاش کرنی پڑ جائے تو کتنی دقت ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی۔ لیکن اسی کتب خانے کے اندر جب آپ درجہ بندی کو امپلیمنٹ کر دیں گے، درجہ بندی کو آپ اس کے جو بھی اس کے اصول ہیں اس کے مطابق اس کو اپلائی کر دیں گے تو اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو افادیت ہے کتب خانے کی، وہ دو چند ہو جائے گی۔ تو کن اصول ہیں، کون سے اصول ہیں، کون سے پوائنٹس ہیں جس کی بنیاد پر ہم لائبریری کی جو سروسز ہیں، لائبریری کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کو ہم بہتر سے بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں، اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ مواد کی ترتیب و تنظیم آپ بڑے اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ ہر چیز جس طرح سلیقے سے پڑھی ہوئی چیز اپنی جگہ پہ وہ آشکار ہو رہی ہوتی ہے، اس کے جمالیاتی حسن میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے، تو بالکل بعین ہی اسی طرح اگر لائبریری کے اندر کتب کو اس کی ترتیب و تنظیم میں جو درجہ بندی کے اصول و ضوابط ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا تو کتب خانے کی جو ترتیب و تنظیم ہوگی وہ بالکل علمی، جو ہم اس سے پہلے علمی درجہ بندی کے اصول ہیں، کتابی درجہ بندی کے اصول ہیں، اس کے مطابق ہوگی۔ تو اس کی جو تقسیم ہوگی، ترتیب ہوگی، وہ بالکل جس طرح یوزر کی خواہش ہوگی اس کے مطابق آ کر بغیر کسی وہ ٹائم ضائع کیے ہوئے اپنی مواد کو کلیکٹ کر لے گا۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی ریلیونٹ لاکھوں کتابیں ہیں، ہزاروں کتابیں ہیں، لیکن اس درجہ بندی کی بدولت جو متعلقہ مضامین کی کتابیں ہوں گی وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں گی، جو ایک دوسرے مختلف مضامین ہیں وہ ان سے علیحدہ علیحدہ ہوتی جائیں گی، تو آٹومیٹکلی ہر کتاب اپنے اصل کے ساتھ آ کے جڑ جائے گی اور جس سے اس کا تعلق نہیں بنتا وہ دوسری سے ہٹ جائے گی، تو متعلقہ مضامین کی کتب ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائیں گی۔ تیسرا اس میں یہ ہے کہ وقت کی بہت زیادہ بچت ہوگی، کوئی ٹائم ضائع کیے بغیر آپ جو کتاب آپ کو چاہیے اگر آپ اس کو ترتیب و تنظیم سے لائبریری کے اندر رکھا گیا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ فوری طور پر اس کو بغیر کوئی ٹائم اپنا ضائع کیے ہوئے اور یوزر کا ٹائم ضائع کیے ہوئے وہ کتاب وہاں سے میٹیریل جو اس کو چاہیے آپ اس کو فوراً اس کو لا کر مہیا کر سکتے ہیں۔ انتخاب کتب میں مددگار درجہ بندی اگر لائبریری کے اندر کوئی ہوئی ہے تو کتابیں سلیکٹ کرنے میں، کیونکہ متعلقہ کتابیں ایک مضامین کی تمام متعلقہ کتابیں ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی ہیں، یوزر کو سلیکشن کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، تو اس میں درجہ بندی اس کو بڑی سپورٹ فراہم کرے گی کتابوں کی سلیکشن کے حوالے سے۔ قاری اور کتاب کا تعلق جو کہ ہم نے پچھلے سال ہم نے پڑھا تھا، جیسے ڈاکٹر ایس آر رنگاناتھن نے قوانین بیان کیے تھے، ایوری books are for use, every reader has a book, every book its reader, save the time of the reader, library is a growing organization۔ تو یہ درجہ بندی وہ چیز ہے کہ ڈاکٹر ایس آر رنگاناتھن کے جو اس کے اصول ہیں ان کو عملی شکل دے رہی ہے یہاں پہ، یعنی قاری اور کتاب کو آپس میں ملا رہی ہے، تو اس کی عملی شکل ہے۔ ڈاکٹر ایس آر رنگاناتھن کے 5 قوانین جو ہیں ان کی عملی شکل درجہ بندی، اور اگلی سٹیج میں جو کیٹلاگ کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو وہ دونوں مل کر اس کی عملی شکل دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ جمالیاتی حسن میں اضافہ، لائبریری کے اندر اگر کتابیں
ترتیب و تنظیم سے پڑھی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے وہ لائبریری کی جمالیاتی حسن میں اضافہ کر رہی ہیں، دیکھنے والے کو یوزر جو آتا ہے وہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی، تو لا محالہ وہ لائبریری ہے جو وہ اپنے جمالیاتی حسن میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی۔ اجرائی کام میں مددگار، اجرائی کام سے مراد سرکولیشن، کتابوں کو دینا یعنی ایشو کرنا، کتابوں کو واپس لینا، تو اس میں وہ بہت ہیلپ فل آپ کو ہیلپ کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ کتابیں ایک یوزر آپ کے پاس آیا ہے کتاب لینے کے لیے، لیکن آپ جو بھی اس کا آپ کا لائبریری کا جو سسٹم ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب آلریڈی ایشو ہے، اب آپ کو ٹائم ضائع نہیں کرنا پڑے گا، تو اسی وقت آپ یوزر کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کی متعلقہ کتاب جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، تو اس سے ریلیونٹ کتابیں جو دوسری ہے وہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ اگر کتاب کی فوری ضرورت ہے تو آپ یوزر کے ساتھ جو آلریڈی کتاب لے کر جا چکا ہے اس کے ساتھ رابطہ کر کے اس کتاب کو اس کی نوعیت کے مطابق اسے واپس لے کر دوسرے یوزر کو دے سکتے ہیں۔ مواد کی پڑتال، ہر سال یا ہر 2 سال بعد لائبریری کی مواد کی پڑتال کی جاتی ہے کہ لائبریری کے اندر کون سی کتابیں اس وقت موجود ہیں اور کون سی کتابیں اس وقت کسی نہ کسی وجہ سے لائبریری سے میں موجود نہیں ہیں۔ تو درجہ بندی جو ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ تمام مشابہ کتابیں، ایک دوسرے ملتی جلتی کتابیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو ایک سیکشن کو دوسرے سیکشن سے علیحدہ کرنے میں بہت سہولت رہتی ہے۔ تو جب آپ اس مواد کی پڑتال کرتے ہیں مختلف سیکشن کے اندر مختلف سٹاف کو ڈپیوٹ کر کے اپنے کام کو جلد از جلد سمیٹ سکتے ہیں آپ۔ نمائش کتب سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں ملکی سطح کے اندر، کوئی مخصوص ایام ہوتے ہیں، مثلا 14 اگست ہے، یوم پاکستان ہے، تو اس حوالے سے کتابوں کی نمائش ہوتی رہتی ہے، تو اس سے متعلقہ فوری طور پہ کتابیں جو ہوتی ہیں کیونکہ ساری کتابیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کتاب درجہ بندی کی بدولت، اس دن کی مناسبت کے حوالے سے وہ کتابیں ایک سیکشن سے ایک جگہ پر اکٹھی پڑی ہوتی ہیں، اٹھا کر فوری طور پہ آپ نمائش کے لیے پیش کر سکتے ہیں، تو نمائش کتب کے لیے بھی یہ آسانی فراہم کرتی ہے۔ حوالہ جاتی خدمات سے مراد یہ ہے کہ ریفرنس سروس، جیسا کہ پچھلے سب سے پہلے یا دوسرے لیکچر میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ریفرنس سروس سے مراد یہ ہے کہ یوزر ایک سٹیج پہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے کس طرح کی انفارمیشن چاہیے، وہ لائبریری کے اندر جو موجود سٹاف ہے اس کو کنسلٹ کرتا ہے، وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن کن سورسز سے مل سکتی ہے، تو یہ ریفرنس سروس کی مختلف چیزیں ہیں، مختلف ٹیکنیکس ہیں، تو یہ حوالہ جاتی خدمات میں یہ درجہ بندی جو ہے وہ آپ کو ہیلپ یا سپورٹ فراہم کرتی ہے۔ کتابوں کی فہرستوں کی تیاری میں مددگار، اگر آپ نے کتابوں کی کسی نہ کسی حوالے سے فہرستیں تیار کرنی ہیں، ایک علم کی یا مختلف علوم کی کتابیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہیں آپ کے کیٹلاگ کے اندر بھی، ویسے فزیکلی بھی، تو آپ وہیں سے آپ اپنی کتاب جو ہے اس کی لسٹیں تیار کر سکتے ہیں۔ ذخیرہ مواد سے اخراج یہ ہے کہ جو کتابیں لائبریری کے اندر موجود نہیں ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے یوزر نے واپس نہیں کی بہت دیر سے یا چوری ہو چکی ہیں، ان کو آپ نے ٹریس آؤٹ کرنا ہے، تو اس کی بنیاد پر آپ یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ لائبریری کے اندر اگر آپ نے درجہ بندی کی ہوئی ہے تو اس کو اگر آپ اس کی روح کے مطابق امپلیمنٹ کریں گے تو ان پوائنٹ کے ساتھ آپ لائبریری کو اچھے طریقے سے رن کرنے میں یہ مددگار ہوتی ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔